معزز خواتین و حضرات، دوستوں، ساتھیوں اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام افراد کو حلقہ ارباب ذوق کی طرف سے خوش آمدید، السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال اور گڈ ایوننگ۔ ہماری کوشش تھی کہ آج کی یہ محفل جو کہ مدرس ڈے کے عنوان سے یہاں پہ ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے، تو ہماری کوشش تھی کہ بہت ساری مائیں جو ہیں اس پروگرام میں شریک ہوں، اور شاید کچھ لانگ ویکینڈ ہے، اس وجہ سے کچھ لوگوں کے اپنے جو ہے وہ مسائل بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے پہلے سے ان کے پلانز ہوتے ہیں۔ بہرحال آج کا یہ پروگرام چونکہ مدرس ڈے پہ ہے، مدرس ڈے کے حوالے سے میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ مدرس ڈے تو ویسے ہر روز مدرس ڈے ہوتا ہے، لیکن ایک خاص دن، ایک ایسا تہوار منانا جو کہ کسی بھی ماں کو ٹریبیوٹ دے، سلوٹ کرے، اس کو خراج عقیدت پیش کرے، اس کو شردھانجلی دے، وہ ایک اچھی روایت ہے۔ اور اس قسم کے حلقے، بزم، انجمن اور محفلیں وہ روایات کی امین ہوتی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ جو بھی ایسا پروگرام جو ایک غیر روایتی مدرس ڈے ہو یا فادرس ڈے ہو، وہ ہمیں منانا چاہیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جب آپ نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں تو اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ پھر حلقہ ارباب ذوق کی طرف سے آپ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک ماں کی بات ہے، ماں ایک ایسا لفظ ہے جو تمام دنیا کے تمام مکتبہ فکر، تمام رنگ و نسل، تمام دھرم مذاہب میں یہ لفظ یکساں بولا جاتا ہے، کیونکہ بچہ جیسی بچے کو تھوڑی سی ہوش ہوتی ہے تو پہلا لفظ جو اس کے ہونٹوں سے باہر نکلتا ہے وہ ماں کا ہی ہوتا ہے، اور یہ ماں ہی ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں جب دروازے کی دہلیز پہ جب اس کے بالوں میں چاندی آ جاتی ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے اس دروازے کی دہلیز میں وہ منتظر رہتی ہے کہ اس کے بیٹے جو ہے وہ گھر واپس آ جائیں۔ یہ ماں ہی ہوتی ہے کہ جو تمام تر تیر جو ہے وہ اپنے نشانے پہ رکھتے ہوئے، چاہے وہ بیوی کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو، ماں کے روپ میں ہو، یہ چاروں روپ جو ہیں وہ ایک عورت احسن طریقے سے نبھاتی ہے۔ اور حالانکہ ماں ہر چیز برداشت کر لیتی ہے، وہ اپنے سسرال کے ظلم و ستم برداشت کر لیتی ہے، اپنے شوہر کی بے رخی برداشت کر لیتی ہے، وہ زمانے کی سختیاں برداشت کر لیتی ہے، لیکن جب اس کی اولاد جوان ہو کے اس کے سامنے کھڑے ہو جائے اور اس کا بھرم توڑ دے تو ماں یہ چیز برداشت نہیں کرتی۔ تو دوستو، میری کوشش ہے کہ آج کا یہ پروگرام ایک ایسا پروگرام کریں کہ جب ہم یہاں سے جائیں تو ہم تمام لوگ ایک دوسرے سے کچھ سیکھ کے جائیں۔ میں گزشتہ 15 سال سے، یعنی ہر سال میرے مدرس ڈے پہ مختلف اخبارات میں یہ مدرس ڈے کے میرے کالم 15 سال سے مسلسل یہ کالم ضرور آتے ہیں۔ اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی ہے، اور اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ ماں کے حوالے سے کوئی ہسٹری بتاؤں، کیونکہ اگر کوئی ہسٹری دیکھی جائے تو 1600 سن میں یہ گریک قبیلے کے ماننے والے جو ہیں وہ گریک مدر آف ریگا جو ہے یہ دن مناتے تھے۔ اس کے بعد اگر انگلینڈ کی بات کی جائے تو وہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کی نسبت سے وہاں پہ مدرس ڈے منایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں وہاں کے جو مزدور تھے ان لوگوں کو، فیکٹری ورکر اور دیگر مزدوروں کو وہاں سے چھٹی دی جاتی تھی تاکہ وہ اپنے گھروں، اپنے قصبوں، اپنے علاقوں میں جا کر یہ دن اپنی ماں کے ساتھ منائیں۔ اور اس سلسلے میں وہاں پہ مدرنگ کیک یعنی جو ہے وہ بنایا جاتا تھا، جس کو شام کو مدرس ڈے کے دن، چونکہ ہر مئی کے سیکنڈ اتوار کو، سیکنڈ سنڈے ان ایوری مئی یہ دن منایا جاتا ہے، تو وہاں پہ یعنی یہ دن منایا جاتا تھا۔ لیکن اس کی تاریخوں میں، چونکہ امریکہ میں جب یہ دن منانا شروع ہوا تو اس کی تاریخوں میں یہ جو ہے 2 مئی جو تھا اتوار کا،
یعنی اس کا اہتمام کیا گیا. یہ خاتون تھی امریکہ کی اگر بات کی جائے, یہ این مری, اور ان کی والدہ تھی جولیا. انہوں نے خاص طور پہ جہاں تک جولیا کی بات ہے, انہوں نے یہ دن اس لیے کوشش کی تھی کہ اس زمانے میں 1800 صدی میں, اس زمانے میں کیونکہ گندگی کے بہت مسائل تھے, پولوشن کے بہت مسائل تھے, اور وہ خواتین کے حقوق کے لیے خواتین کو گھروں سے باہر نکال کے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کرنا چاہتی تھی. اس سلسلے میں وہ انگلینڈ بھی گئی, یورپ بھی گئی, وہاں جا کے بھی انہوں نے انٹرنیشنل وومن ایسوسیشن اور انٹرنیشنل وومن کانفرنس سیمینارز کا وہاں پہ یعنی اہتمام کیا. اور جب وہ واپس آئی تو اس کے بعد ان کی بیٹی جو تھی این مری, انہوں نے یہ اپنی ماں کی روایت کو قائم رکھا, اور آہستہ آہستہ 1914 میں امریکہ کے راشٹرپتی, امریکہ کے صدر وڈرو ولسن نے اس کو یعنی قانونی شکل دے دی. اور اس کے بعد یہ دن ہر سیکنڈ سنڈے کو, یعنی مئی کے مہینے ہر سیکنڈ سنڈے کو یعنی یہ دن جو تھا اس کا اہتمام کیا گیا. یہ مختصر تاریخ بتانے کا مقصد تھا کہ وہ تمام لوگ جو کسی بھی حوالے سے کوئی اچھا کام کرتے ہیں ان کو یاد کیا جائے. یہ این جروس جو تھی یہ بھی ایک ایسی خاتون تھی جنہوں نے اس دن کے اہتمام کے لیے بہت کچھ کیا. ہم تمام لوگ انہیں سلوٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ ایک روایت ہوتی ہے کہ یہاں پہ ہم اپنے معزز مہمانوں کو بلاتے ہیں, تو میری جو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا وہ آج کے لیے آج کی صدارت کے لیے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ہم سینئر کالم نگار ہیں, ہم تمام لوگ ان کے کالم ہمیشہ سے پڑھتے رہے, بلکہ یہ کہ یہ ہمیشہ ہم جہاں غلطی کرتے تھے یہ ہمیں دور سے یعنی اشارے کرتی تھی کہ آپ غلط ہیں. میری دعوت ہے, میری مراد ہے جناب باجی طاہرہ حسین طاہرہ باجی سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور آج کے پروگرام کی صدارت سنبھالیں. میرے آج کی تقریب کے مہمان خصوصی اسپیشل گیسٹ آف دا ایوننگ ایک ایسے صاحب ہیں جن کا فلم انڈسٹری میں ایز اے رائٹر, ایز اے اسٹوری رائٹر, ایز اے پروڈیوسر, ایز اے ڈائریکٹر اور مختلف حوالوں سے یعنی اتنی ان کی خدمات ہے کہ ہم تمام لوگ جن لوگوں نے ان کے کام کو دیکھا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ راج گروپ صاحب یعنی کس پائے کے یعنی کام کرنے والے تھے. جب تک یہ ممبئی میں رہے وہاں پہ انہوں نے بے شمار علمی ادبی کام بھی کیے, اور خاص طور پہ فلم کے حوالے سے ان کی خدمات جو ہے وہ ہم سب کے سامنے. میری گزارش راج گروڑ صاحب سے کہ یہاں تشریف لائیں آج کے مہمان خصوصی. معزز خواتین و حضرات, آج یہ ہمارے حلقے کے لیے عزت کا مقام ہے کہ ایک ایسی خاتون جو سیاست کے حوالے سے گزشتہ 15-20 برسوں سے یعنی کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ آن لائن کائنات جو یعنی میگزین ہے اس کے لیے یہاں امریکہ میں کام کرتی ہے. ان کی بیورو چیف ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نیو یارک اسٹیٹ کی نائب صدر, وائس پریزیڈنٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی نیو یارک اسٹیٹ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ان کو علم کے حوالے سے, ادب کے حوالے سے یہ ہمیشہ حصہ لیتی ہے. آج ہماری خصوصی دعوت پہ پوگسپی نیو یارک اپ اسٹیٹ جو یہاں سے غالباً 90 مائل ہوگا, 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, یہ وہاں سے تشریف لے کر آئیں. حلقہ ارباب ذوق ان کا ممنون ہے کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کی. آج کی مہمان خصوصی محترمہ فریدہ خان. میری جو اگلی مہمان ہیں میں نے انہیں خود میں نے سوچا کہ ان کو میں آخر میں بلاؤں. انتہائی محترم, انتہائی ملنسار, شفیق اور ہم سب کے لیے
ایک اسکول آف تھاٹ کا درجہ رکھتی ہے. معروف شاعرہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. میں ان کی تعریف کئی دفعہ پہلے کر چکا ہوں, بلکہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ بہت زیادہ کر دیتے. میں جناب ڈاکٹر صبیہ صبا صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ یہاں تشریف لائیں. آرام کی کرسی چھوٹ رہی ہے, میں اپنی کرسی لے کے آنا چاہتی ایسا نہیں مضبوط پائیں. کیا ہوا بیٹا؟ مدرس ڈے کی نسبت سے یہ پروگرام حزب روایت یہاں پہ مقررین آئیں گے, وہ ماں کے حوالے سے جو وہ کہنا چاہتے ہیں, جو لکھ کر لائیں یا جو منظوم خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں, وہ حاضرین محفل سے وہ ہم سب سے وہ ہم کلام ہوں گے. تو ماں کے حوالے سے آج جتنی باتیں کی جائیں وہ کم ہیں, کیونکہ موت کی آغوش میں جب تھک کر سو جاتی ہے ماں, موت کی آغوش میں جب تھک کر سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر تھوڑا سا سکون پا جاتی ہے ماں. فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں, فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں, نوجوان ہوتے ہوئے بھی بوڑھی نظر آتی ہے ماں. تو میں جناب اپنی پہلی مقررہ ہمارے حلقے کی, خاص طور پہ جو ہماری کیبنٹ ہے اس کی, وہ منسٹری آف کمیونیکیشن اور انفارمیشن سیکٹری ہیں, کیونکہ اگر یہ کال نہ کریں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ واقعی پروگرام ہے یا نہیں ہے. تو اور حلقہ ارباب ذوق ان کا بہت شکر گزار ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ جب آپ کو 50 لوگوں کو کال کرنی پڑے تو پھر آپ کو ٹائم اور تمام لوگوں کو توجہ دینی پڑتی ہے, 2-4 منٹ ان سے بات بھی کرنی پڑتی ہے. لیکن ہم تمام لوگ جو یہاں پہ بیٹھتے ہیں, ہمارے لیے ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہماری تمام چھوٹی بہنیں, بڑی بہنیں, مائیں ہمارے لیے قابل عزت اور احترام کا درجہ رکھتی ہیں. تو میں جناب نکت ندیم صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائے. منظوم خراج عقیدت کے لیے مضمون ہے, اچھا سوری, یہ مضمون پڑھے گی ماں پہ. آ جائیے. بہت مشکل کام ہے. بیٹھ کے پڑھنا ہے. آج جس عنوان پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی محبت کی گواہی دے رہا ہے. اور اس عنوان پر بولنے کے لیے صدیوں بھی بولتے رہیں تو اس کی چاشنی کم نہ ہوگی اور موضوع ختم نہ ہوگا. ماں انسانیت کی زبان میں سب سے زیادہ خوبصورت لفظ اور سب سے زیادہ حسین پکار ماں میری ہے. یہ لفظ محبت اور امید کا بھرپور اظہار ہے. جب ہم ماں کا لفظ کا احاطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کائنات کی ہر خوبصورتی سما جاتی ہے. جب ہم ماں کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ بھی محبت سے, تو ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. ماں کے چہرے پر ہمیں گلاب جیسی تازگی, 14ویں کے چاند جیسی روشنی, فرشتوں جیسی معصومیت, لازوال محبت, شفقت, تڑپ اور قربانی, یہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں اور پھر یہ جس پیکر میں ڈھل جاتی ہیں وہ ماں کہلاتا ہے. ماں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے. جس گھر میں ماں نہ ہو وہ قبرستان کی مانند ہو جایا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ماں دنیا میں نہ بھی رہے تب بھی وہ اپنی اولاد کے لیے دعا گو رہتی ہے. اگر کوئی انسان پریشان ہو اور مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو اور اس کی ماں دنیا میں نہ ہو تو وہ اپنی ماں کی قبر پر جا کر 3 دن تک دعا مانگے, اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی پریشانی دور فرما دیتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی آغوش بہت کم دیر کے لیے دیکھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے کبھی ماں کی محبت نہ نکل سکی. ماں کی وفات کے کئی برس بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس مقام سے ہوا
जहाँ हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा का मदफन था तो लश्कर से अलहदा होकर वहाँ जाकर रोते रहे। यकीनन माँ के लिए उस वक्त उनके जज्बात कुछ इस तरह होंगे, माँ तू मुझे अपने आंचल में छुपा ले, माँ तू मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि मेरा और कोई नहीं। माँ से मोहब्बत करो, क्योंकि माँ की परेशानी देखकर अल्लाह ताला ने सफ़ा और मरवा की सही करने को हज का रुकन बना दिया। अल्लाह ताला ने माँ का वजूद इसलिए तख्लीक किया कि वो हर बच्चे की परवरिश करने खुद ज़मीन पर नहीं आ सकता था। वाह वाह, क्या जुमला है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद रहे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का इंतकाल हुआ और कोहे तूर पर रब्बे कायनात से मुलाकात के लिए गए तो अकब से निदा आई, मूसा ज़रा संभल कर चल, अब तेरे पीछे तेरी माँ की दुआ नहीं रही। माँ की खिदमत तो आम से बंदे को मूसा का हमसाया बना देती है। ये है माँ की अजमत, वो जब दुआ करती है तो अर्शे बरी के पर्दे तक हिला देती है। किसी ने माँ से पूछा, अगर तुम्हें अपने बच्चे की तकदीर लिखने का मौका दिया जाए और ये तुम्हें हक दिया जाए तो तुम क्या कहोगी? उसने जवाब दिया, अपने बच्चे की छोटी सी खुशी के लिए मैं जन्नत भी कुर्बान कर दूंगी। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक माँ का दर्जा बाप के दर्जे से 3 गुना ज़्यादा है। माँ दुनिया में जन्नत की सफ़ीर है। अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है, मैं रब हूँ सारी मखलूक का, मैं मालिक हूँ सारी कायनात का, मैं रहमान हूँ तुम्हारी सोचों से ज़्यादा, मेहरबान हूँ तुम्हारी समझ से ज़्यादा, करीब तर हूँ तुम्हारी शारक से ज़्यादा, मैं मोहब्बत करता हूँ बहुत ज़्यादा। कितनी मोहब्बत? 70 माओं से ज़्यादा। हमारा माँ का ही है। ये है माँ की हकीकत। वो रब्बे बेमिसाल अपनी मोहब्बत की मिसाल बयान करते हुए माँ को पैमाना बनाता है। बहुत अच्छा। माँ का कोई नाम नहीं होता, बच्चा माँ को माँ ही कहता है। माँ बच्चों के लिए तौहीद का इशारा है। बहुत से बच्चों की एक माँ हो या एक माँ के बहुत से बच्चे हों, माँ तो एक ही रहेगी। जो माँ को नहीं समझा वो मकामे तौहीद इलाही से कभी आशना नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर नन्हे और मासूम बच्चों को माँ का दूध ना पिलाया जा रहा होता, बूढ़े और उम्र रसीदा लोग रब के हुजूर सजदा गाह में झुक ना रहे होते और मासूम जानवर मैदानों में न चर रहे होते तो यकीनन तुम पर सख्त अजाब नाजिल होता। माँ महर मोहब्बत, सब्र व रज़ा और खुलूस व वफ़ा की एक रोशन मिसाल है। ये ऐसा सायादार शजर है जिसकी घनी छाँव कभी कम नहीं होती और ना इस पर खज़ां आती है। ममता से ज़िंदगी सरगर्म है। माँ और ममता ही से ज़िंदगी के असरार बेनकाब होते हैं। माँ जन्नत की अमीन और वारिस है। बकौल शायर फरद नदीम हमायूं ने कुछ शेर कहे थे माँ के लिए। वो कुछ इस तरह से बयान करते हैं और इसको कलमबंद करते हैं। मेरे वास्ते जन्नत निशा है, मेरी माँ है, मेरे हर सांस में पहम रवां है, मेरी माँ है। खुदा को देखना चाहूँ तो उसको देख लूँ मैं, खुदा की और मेरे दरमियाँ है, मेरी माँ है। थैंक यू। जाने कितनी सी रातों में ऐसा भी हुआ, जाने कितनी सी रातों में ऐसा भी हुआ, बच्चा तो छाती पे है, गीले में सो जाती है माँ। रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए, रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए, चोट लगती है हमें और चिल्लाती है माँ। दोस्तों, ये माँ इस एक ऐसी हस्ती है जिसकी आज हम इस मदर्स डे के मौके पे उस माँ की अज़मत को, उसकी लफ्ज़िशों को, उसकी लर्ज़िशों को, उसकी सराहतों को सलाम करते हैं। क्योंकि एक औरत जो है वो 4 रूप में यानी अपना किरदार निभाते निभाते हर रूप में उसकी कोशिश होती है कि जो लोग उससे नाराज़ हैं वो उनको भी यानी मना के रखे और जो उसके अपने हैं उनके लिए भी वो कुछ कर सके। मेरी जो दूसरी मैं जनाब इसके बाद मंजूर खराज अकीदत के लिए कसीम वास्ती साहब को दरख्वास्त दूंगा। कसीम वास्ती साहब तशरीफ़ लाएँ। कसीम वास्ती हमारे हल्के के नायब सदर और इल्म व अदब से इनका गहरा ताल्लुक़। पाकिस्तान में ये वकील थे और बहुत अच्छा नाम रखते थे। कसीम वास्ती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ایک حدیث مبارکہ